ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، انسانی جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. شریعت کے اندر جو قانونی مسائل ہیں، عدالتی مسائل ہیں، اصول فقہ کے اندر یہ بات، اسلامک لا کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں یہ بات پڑھائی جاتی ہے ہمیں. اگر ذرا سا بھی شک پڑ جائے تو سزا نہیں دینی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ادر الحدود بالشبہات. ذرا سا بھی شک پڑ جائے نا کہ بندے نے پتہ نہیں کام کیا یا نہیں کیا، اسے حد نہ لگانا. کیونکہ کسی کی انگلی کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، وہ دوبارہ واپس نہیں آنا. مزید تحقیق کر لو، تفتیش کر لو، سزا کو مزید مؤخر کر دو، مزید گواہیاں اکٹھی کر لو. جہاں تک ممکن ہو سکے یقین کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. گمان، اوہام، ظنون، شاید، چونکہ، چنانکہ، اس کے مطابق فیصلے نہیں کیے جاتے. خصوصی طور پر خونی مقدمات کے فیصلے، وہاں شریعت نے بڑی کڑی شرائط رکھی ہیں. یہ میں اسلامی جان کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی انسان کی بات کر رہا ہوں. بنی اسرائیل کے اندر قتل و غارت زیادہ ہو گئی. ذرا سی بات پہ بدماشی، غنڈہ گردی. اللہ فرماتے من اجل ذالک، اسی وجہ سے میں نے جب ان کے معاملات دیکھے، کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. اللہ فرماتے میں نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا، تورات میں یہ موجود ہے، جو کسی بھی انسان کو ناجائز مارے گا، بدماشی کرتے ہوئے مارے گا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس قاتل کو صرف اس مقتول کے قتل کرنے کا گناہ نہیں ملنا، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر ہیں، آنے والے ہیں، سب کا گناہ اسے ملنا ہے. اس نے ایک بندہ نہیں مارا، اس نے ایک خاندان مار دیا، ایک ماں مار دی، ایک باپ مار دیا، ایک بھائی مار دیا، ایک بیٹی مار دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو پوری انسانیت کا قتل قرار دے دیا. اور حدیث میں ہے، صحیح روایت ہے کہ وہ جو بنو آدم کے دو بیٹوں کی حبیل و قبیل کی آپس میں ان بن ہوئی کسی مسئلے میں، ایک قاتل بنا دوسرا مقتول،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جو بھی قتل ہوتا ہے نا، ہر قتل کا گناہ اسے بھی ملتا ہے۔ اول من سن القتل، اس بدماش نے لوگوں کو یہ راہ دکھائی کہ جو میری بات نہیں مانے گا میں اسے مار دوں گا، جو میرے مزاج کے خلاف بات کرے گا، مجھ سے ڈرے گا نہیں، مجھ سے خوف زدہ نہیں ہوگا، میں نے اسے مار دینا ہے۔ یہ انسانی جان کا مسئلہ۔ اور پھر ایک مسلمان کا قتل کرنا، مومن کا قتل کرنا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اللہ فرماتے جو ایک مومن کو جان بوجھ کر مارتا ہے، ایک ہوتا ہے اشتعال کے اندر مارنا، جذبات میں مارنا، آؤٹ آف کنٹرول ہو کے مارنا، آپ جانتے ہیں اس کے اوپر دفعہ 302 نہیں لگتی، اقدام قتل کہہ کر، غصہ کہہ کر عدالت مجرم کو ریلیف دے دیتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے جو بالکل پلاننگ کے ساتھ مارے، بالکل سوچ سمجھ کے مارے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اللہ فرماتے اس کی پھر سزا کیا ہے؟ جہنم میں ہمیشہ رہے گا، پہلی سزا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، دوسرا اللہ کا اس کے اوپر غضب نازل ہوگا۔ تیسری سزا وَلَعَنَهُ، اللہ اس کے اوپر اپنی لعنتیں برساتا ہے۔ چوتھی سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ فرماتے قیامت کے دن اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، بڑا دردناک عذاب ملے گا۔ قیامت کے دن ذلت کا سامنا کیا ہوگا، رسوائی کیا ہوگی، ندامت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے یجیء المقتول متعلقا بقاتلہ یوم القیامہ آخذا برأسہ بیدہ الاخری، میں میدان محشر ہوگا اللہ کے عرش کے نیچے، مقتول جو ناحق قتل ہوا ہے اس نے ایک ہاتھ سے قاتل کا پلو تھاما ہوگا، چھوڑے گا نہیں، اور دوسرے ہاتھ میں اس نے اپنا کٹا ہوا سر پکڑا ہوگا اور کہے گا یا ربی سل ھذا فیما قتلنی، یا اللہ سے پوچھو اس نے مجھے مارا کیوں ہے؟ اس بدماش نے میری دنیا کی اجاڑ دی، میرے بچوں کی دنیا اجاڑ دی، میرے بہن بھائیوں کی دنیا اجاڑ دی، اس کا ہم نے بگاڑا کیا تھا؟ یعنی معمولی بات نہیں ہے کہ بندہ مارا بھول گئے، یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن ہم دیکھتے ہیں جتنا خطرناک معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تیزی آتی جا رہی ہے۔ میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اپنی زندگی میں، 40 سالہ زندگی میں، لوگوں کے جو رویے دیکھے ہیں، اور اپنے طلباء کو بھی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس برے میں نہ رہنا، لوگ تمہارے علم کی عزت کریں گے، تمہارے عمل کی عزت کریں گے، وہ دور ختم ہو گئے۔ اب لوگ صرف 2 چیزوں کی عزت کرتے ہیں، پاور اور پیسہ، جنا لچا اوننا اچا، جتنا کوئی بدماش ہے، جتنا کوئی گنڈا ہے اس کو سارے سلام کرتے ہیں، اس کو سلام نہ کریں تو وہ تھپڑ مار کے کروا لیتا ہے، اور جتنا مرضی بڑا عالم دین ہو، علامہ ہو، مفتی ہو، غلطی سے کسی کمی کمین کے پاس سے بھی سلام کیے بغیر گزر گیا، پورے چونک چونے پڑھنا وہ مولوی سلام نہیں لے کے لنگتا، وہ تے مامے کھا تو کر لیا کر جی، وہ نہیں لینا، تیرا منہ دکھدا ہے، وہ پتہ نہیں کس فکر میں جا رہا ہے، کس سوچ میں جا رہا ہے، اے جی سلام نہیں لینا کسی نہ، کسی بدماش گنڈے اٹھائی گیر کے بارے میں کوئی نہیں کہتا کہ مجھ سے سلام نہیں لیتا۔ یہ حالت ہے، یہ سوچ ہے، لوگ گنڈوں سے ڈرتے ہیں، بدماشوں سے ڈرتے ہیں، اور شریفوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو میں اکثر عزیز طلباء کو کہا کرتا ہوں یہ بھول جاؤ، پریکٹیکل لائف میں جاؤ گے تمہیں بڑے تلخ تجربات ہونے ہیں، اور اس کے اندر ایک تجربہ یہ بھی ہونا ہے، لوگ بدماشوں کی، گنڈوں کی عزت کرتے ہیں، لوگ ان کی عزت کرتے ہیں جو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، یا جس نے کوئی عہدہ حاصل کر لیا، پیسہ حاصل کر لیا۔ شریف آدمی کے لیے سروائیو کرنا ذرا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ الحرج، صحابہ قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا ومل حرج، یہ حرج کیا ہوتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القتل، قتل کی وارداتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، بات بات پہ قتل ہوں گے، بات کوئی نہیں ہوگی۔ انہ لیس بقتلکم المشرکین، ایسا نہ سمجھنا کہ جہاد بہت زیادہ ہے، یہ نہیں ہوگا۔ صحابہ یہ سمجھے شاید قتل و غارت سے مراد یہ ہے کہ جہاد بہت زیادہ ہوگا اور مشرکین اور کفار جنگوں میں مارے جائیں گے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا جائزہ لیں، 100 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، 1000 سے زیادہ مکہ کے مشرکین یا دیگر مشرکین مارے گئے، پوری دنیا کے اندر امن قائم ہو گیا۔ صحابہ اکرام کی جنگیں بھی آپ نکال کے دیکھ لیں، اس دور میں جنگ بارڈروں کے اوپر نہیں لڑی جاتی تھی، عوام میں نہیں لڑی جاتی تھی، شہر سے باہر، علاقے سے باہر کوئی مقام طے ہو جاتا، وہاں فوجوں کی مڑبھیڑ ہوتی، جو جیت جاتا وہ علاقے پہ قبضہ کر لیتا، جو ہار جاتا اس کے علاقے پہ قبضہ ہو جاتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا لیس بقتلکم المشرکین، میرے کہنے کی مراد یہ نہیں ہے کہ تم مشرکوں کو قتل کرو گے، ولیکن قتل بعضکم بعضا، تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتی یقتل الرجل جارہ ویقتل اخاہ ویقتل عمہ ویقتل ابن عمہ، میں لوگ اتنے بدمعاش ہو جائیں گے، یقتل الرجل جارہ، لوگ پڑوسی قتل کر دے گا، بندہ اپنا پڑوسی مار دے گا۔ درازی بات ہوئی، بچوں کا جھگڑا ہوا، طیش میں آئے، پڑوسی قتل ہو گیا۔ ویقتل اخاہ، لوگ اپنے سگے بھائیوں کو قتل کر دیں گے۔ کیا آپ اخبارات میں نہیں پڑھتے؟ کسی شاعر نے کہا تھا نا، ارلے پرلے اتھے ہی رہ گئے، ارلے پرلے اتھے ہی رہ گئے، ماں دے ترلے اتھے ہی رہ گئے، ویڑے چودو لاشاں اٹھیاں، پنجے ہی مرلے اتھے رہ گئے، اتھے ہی رہ گیا سارا کچھ۔ کتنے قصے کہانیاں سنتے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے۔ آپ نے فرماتے یقتل اخاہ، لوگ اپنے سگے بھائیوں کو قتل کریں گے یا قتل کروا دیں گے۔ ویقتل عمہ، لوگ اپنے چچے ہی مار دیں گے۔ ویقتل ابن عمی، کوئی اپنا چاچا مار دے گا، کوئی چاچے کی پوری نسل ہی مکا دیتا۔ اب آپ دیکھ لیں یہ ہو چکا ہے۔ صحابہ نے فرمایا وَمَعَنَا عَقُولُنَا يَوْمَئِذٍ، اس کا مطلب ہے پھر لوگ عقل مند نہیں ہوں گے، ایسے لوگ سمجھدار نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان کی عقلیں چھین لے گا، اللہ ان کی عقلیں ختم کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تو عقل نہیں کی تھی، تو پیو مارتا، تو بھرا مارتا، تو جوائی مارتا، تو یار مارتا، تو چاچا مارتا، بھتیجا مارتا۔ وہ جو فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، چینلز پہ جو قاتلوں کے انٹرویوز آتے ہیں آپ سنیں، کہتے ہیں ساڑی بس عقل مار گئی۔ صحابہ نے فرمایا عقلیں نہیں ہوں گی کہ یہ بھائی، یہ چچا، یہ بھتیجا، یہ ہمسایا تو غمخوار ہوتے ہیں، دمساز ہوتے ہیں، ان کے سہارے پہ تو بندہ پوری دنیا سے ٹکر لیتا ہے، بندہ انہی کو مار دے گا۔ برادری جیسی بھی ہو الحمدللہ برادری ہوتی ہے۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب وہ بدمعاش آئے بہت زیادہ، تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لو کان لی بقوہ او آوی الی رکن شدید، کاش میری برادری ہوتی، اگر میں برادری والا ہوتا تو میں تمہیں بتاتا کہ تم مجھے چھیڑتے، میری برادری میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے اللہ تعالیٰ کو امام جناب لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ اتنا اچھا لگا، اللہ نے اس کے بعد جتنے نبی بھیجے سارے برادری والے بھیجے۔ برادری الحمدللہ ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، خون جوش مار دیتا ہے۔ یہ چچا، یہ تایا، یہ بھائی، یہ چچا کے بیٹے، یہ ہمسائے، یہ تو مشکلات میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ میں لوگ ان کو بھی مار دیں گے، بندہ ان کو بھی مارے گا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ان کی عقلیں چھین لے گا۔ قاتلوں کے انٹرویو سنے، یار تم نے یہ کام کیوں کیا؟ بس میری مت ماری گئی۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا عقلیں ان کی ماری جائے گی۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اس دور کے لوگ انتہائی بے وقوف ہوں گے اور سمجھیں گے ان سے ایسا سیانہ دنیا میں ہے ہی کوئی۔ گلہ نے گالڑ، یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دور کے لوگ انتہائی بے وقوف ہوں گے، نادان ہوں گے، لیکن وہ کہیں گے کیا؟ ہم سے زیادہ کسی کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھ لیں پورا وہ دور چل رہا ہے، قتل پہ قتل ہو رہا ہے۔ اخبار کھول لیں، ابھی گورنمنٹ کی جانب سے پابندی ہے تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے پاکستان کے حالات کیسے ہیں۔ اکثر قتل و غارت کی خبریں کبھی فرنٹ پیج پہ نہیں آتی۔ ابھی جو موجودہ ایک حکومت کی طرف سے کافی دیر پہلے، آج کی بات نہیں، 15-20 سال پہلے اگر آپ اخبار پڑھیں گے باقاعدہ ایک کرائم کا صفحہ ہوتا تھا، جرائم کا صفحہ، اس پورے صفحے کے اوپر خبریں لگتی تھی آج اس شہر میں کہاں کہاں قتل ہوا، کہاں کہاں زیادتی ہوئی، کہاں کہاں چوری ہوئی، کہاں کہاں فراڈ ہوا۔ اب دیکھیے اخبارات کے اندر یہ صفحہ ختم کر دیا گیا۔ اب اخبارات میں بیک پیج پر یا کسی اخبار کے اندر چھوٹا سا ایک جملہ لگا دیا جاتا ہے اتنے بندے مر گئے، اتنے بندے مر گئے۔
انسانی جان کی اہمیت نہ رہی، وقت گزرتا جا رہا ہے، گزرتا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیاں سچی، فرمایا لوگ قتل ہوں گے، قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے مارا کیوں ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا مجھے مارا کیوں ہے۔ یعنی یہ تو لڑائی جھگڑا ہوا، کوئی فتنہ فساد ہوا، قاتل کو نہیں پتا میں نے کیوں مارا ہے، بس کسی نے کہہ دیا یہ پیسے لے لو وہاں جا کے بم رکھ دو، مار دیا۔ اور مقتول بیچارے کو نہیں پتا مجھے کیوں مارا گیا ہے۔ کتنے کیس کھولے جائیں، کتنے واقعات کھولے جائیں، نہ ان کا سد باب ہو رہا ہے، نہ ان کے اندر کمی آ رہی ہے۔ میں صرف تین کیسز کے حوالے سے آپ کو کچھ گزارشات کروں۔ ایک کیس آیا اس علاقے کے اندر کا ہی، ایوب کالونی کا، اسی علاقے کی بیٹی کو دن دہاڑے وہاں پر قتل کیا، کسی لڑکے نے گولیاں ماری، مار کے چلا گیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ بھی مجھے خبر ملی کچھ دنوں پہلے کہ علاقے کے سمجھدار لوگوں کی بیٹھک ہوئی ہے کہ اس کو بچانا کیسے ہے، گنڈے کو۔ لو اتنے بے غیرت لوگ ہیں یار، بے شرم لوگ ہیں۔ مظلوم کے مرہم پہ پٹی نہیں رکھنی، مظلوم میں کہنا صبر کرتے ظالم نو معاف کر دے۔ ایک وہ قتل ہوا آپ کے علاقے میں، اور دوسرا قتل ہوا بلوچستان کے اندر ایک مرد اور خاتون کا، وہ آج کل بڑا زیر بحث ہے۔ یہ بچی چونکہ غریب تھی، ملازم پیشہ تھی، جو نجی رپورٹر تھے یا فیس بک کی جو نئے اٹھنے والے اقرار الحسن ٹائپ ہیں، وہ تین لوگوں نے انٹرویو کیا، نہ ویورز ملے، نہ اتنی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوئی بات، معاملہ دب گیا۔ ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی لیندا نہیں نا، چودی دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں ستا۔ وہی جو چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ اب پتہ نہیں اس معاملے کا کیا منطقی انجام ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جب معززین کسی بات میں پڑ جاتے ہیں نا، ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے ہیں کمیٹی نہیں بناتے، کمیٹی بنا دیو جی کام ہو جان گے، کام تے مٹی، جو کام نہ کرنا ہو وہ کمیٹی بن جاتی ہے۔ مسجد کی کمیٹی بنا دیو، جڑا کام ہوندا وہ بھی نہ ہوئے۔ فلانی کمیٹی بنا دیو چینی کمیشن کی، جڑی ملتی سی وہ بھی نہیں لبدی۔ کمیٹی کا مطلب ہوتا ہے کام تے مٹی۔ غریب لوگ ہیں، کوئی نہ آئے، نہ کوئی آیا، نہ زیادہ سوشل میڈیا پہ دہائی ہوئی۔ یہ دوسرا کیس بڑا اٹھایا گیا، بلوچستان کا کیس۔ اس میں خاتون بڑی دلیر بنی ہے، صرف مجھے گولی مارنا، اس طرح کا اس نے ڈرامہ کیا، اس کو بھی مارا، ساتھ ایک بندہ تھا اسے بھی مارا۔ اب چونکہ یہ ملحدین کو اسلام کے خلاف، دین کے خلاف ایک موقع چاہیے، اس کیس کو ہائی ریٹنگ ملی، اور ابھی تک جو ہے وہ اس کو ہائی ریٹنگ دی جا رہی ہے، اور تقریباً ہر اینکر، بڑے بڑے اینکر نے اپنے پروگرام کے شروع میں اس کے اوپر ٹائم لگایا۔ تیسرا واقعہ بڑا افسوسناک ہوا، سوات کے مدرسے کے اندر ایک قاری نے بچے کو ظلم و ستم کر کر کے مار دیا۔ چونکہ یہ واقعہ مدرسے کا ہوا، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے اسکول کالج یونیورسٹی میں ہو، ہمارا کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں چاہے وہ استاد مدرسے کا ہے، چاہے وہ اسکول کالج کا ہے، کیونکہ اسی طرح کے واقعات اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ کوئی بچی پھنس جائے، صحیح کوئی بچہ پھنس جائے تھیسس کے اندر، ایم فل پی آئی ٹی میں جا کر، اگر اپنی عزت بچا کے نکل آئے تو بڑی بات ہے۔ پھر لاکھوں روپیہ جو دینے پڑتے ہیں، لاکھوں روپے ڈگری کے حصول کے لیے، وہ ہمیں پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے۔ ایسی جو ہے وہ بدنما قسم کی ڈگریاں یونیورسٹیوں کالجوں میں دی جا رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مدرسے کا قاری ہے، اسکول یونیورسٹی کا استاد ہے، چونک میں کھڑے کر کے پھانسی دو، اس کو چونک میں لٹکا دو۔ اب یہ 3 واقعات ہیں، بہت زیادہ واقعات میں سے 3 واقعات میں نے گوش گزار کیے ہیں، مختلف واقعات ہیں، ان کے مختلف اسباب ہیں۔ پہلا واقعہ ہے، وہ بچی کو عرصہ دراز سے تنگ کر رہا تھا، بقول لوگوں کے، بیٹھو بیٹھو، جیسے ویڈیو بھی دیکھی میں نے، نہیں مانی، گولی مار دی یا گولیاں مار دی، اس کا انتقال ہو گیا، قتل ہو گیا۔ یہ سبب بنا جی میری بات کیوں نہیں مانی۔ دوسرا واقعہ پیش آیا، وہاں پر بھی جو ہے وہ بقول محبت کی شادی ہوئی، پکڑے گئے، گولیاں مار دی۔ تیسرا واقعہ ہوا جو میں نے عرض کیا، وہ قاری نے بچے کو تشدد کر کر کے 3-4 لوگوں نے جو ہے وہ مل کے باری باری مارا، اس بیچارے کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے مار دیا۔ اب اس طرح کے جو واقعات ہیں، ہم ان کے اوپر رہیں، تینوں واقعات کو دیکھیں۔ اب ان تینوں واقعات کی روک تھام بھی تو کرنی ہے۔
سدے باب بھی تو کرنا ہے، میڈیا دہائی تو دیتا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، عوام کا ذہن قبالی روایات سے بھی متنفر، لوگ بچیوں کو پڑھانے کے لیے یا کاروبار کے لیے ملازمت کے لیے بھیجنے سے بھی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، اور بچوں کو دینی مدارس کے اندر داخلہ دلوانے سے بھی پریشان ہو گئے۔ اس کو اٹھایا۔ اب جہاں تک پہلے واقعے کا تعلق ہے، مجھے اور آپ کو کم از کم اپنے گھر کے اندر یہ فضا پیدا کرنی چاہیے، ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں یا بیویاں ہیں یا بہنیں ہیں یا مائیں ہیں، ان کو اچھی طرح یہ ذہن نشین کروا کے گھر کے باہر بھیجا جائے کہ بیٹا بیٹی آپ کو کوئی تنگ کرے تو آپ نے گھبرانے، سیدھا ہمیں آ کے بتا دینا، آپ نے بتانا نہیں ہے۔ اور پھر اگلا فرض جو ہمارا بنتا ہے، ہمارا بیٹا بیٹی بہن بیوی جو بھی آ کے شکایت کرے، پھر کسی کمی کمین چودھری کو درمیان میں نہیں ڈالنا۔ اصولی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے ہم ایک نفسیات کا مضمون یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد تھے ڈاکٹر عبد الرحمن الحجیلی حفظہ اللہ، وہ ٹیچنگ کیسے کرنی ہے نفسیاتی طور پر یہ پڑھانے آتے تھے۔ ان کا طریقہ کار بڑا پیارا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ، ہمارا مضمون یہ چل رہا تھا کہ اگر کلاس کے اندر کوئی بچہ استاد سے بدتمیزی کر دیتا وہ کیا کرے، پھر وہ سب کی رائے لیتے، نفسیاتی اعتبار سے فرق تھے، کسی نے کوئی رائے دی کسی نے کوئی رائے دی، پھر آخر میں وہ سمجھاتے تھے کہ یہ نہیں یوں کرنا ہے ٹیچنگ کے دوران۔ اب یہ مسئلہ آ گیا، اگر ٹیچر کے ساتھ استاد کے ساتھ بچہ واقعی بدتمیزی کر دے، واقعی بلا کسی وجہ کے، کسی پیسے کے بل بوتے پہ، کسی مسئلے کے اوپر، کوئی اس کا دماغ خراب ہے، یا باپ نے گھر سے کہہ کے سیدھا ہو جائیں اسی ویخ لیں گے، تو ایسا معاملہ اگر پیش آ جائے تو استاد وہاں کیا کرے؟ کسی نے کہا صبر کرے، کسی نے کہا سمجھائے، کسی نے کہا جا کے ادارے میں شکایت کرے، کسی نے کہا اس کے باپ کو بتا دے۔ حالانکہ سعودی عرب کے اندر سزا دینا منع ہے، استاد نے کہا سارے غلط ہے، بچے کو وہاں پر اس کی تسلی کروانی ہے، ادارے کو نہیں بتاتے، ماں باپ کو نہیں بتاتے۔ جو لوگ کہتے ہیں نہیں جی تانا کوئی بدتمیزی کرے گا پھر سانو دسیا جی، مامے کا تینوں دسن کا کی فائدہ، تو اینی تمیزی سکھائی بڑے چھوٹے دی کہ تینوں دسیے آ کے۔ میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں، یعنی تو اپنے بچے کی تربیت ہی نہیں کر سکا کہ سانو پہلے دسیا جائے پھر اسی ویخ لیں گے جو کرنا ہوئے گا۔ ٹیچر نے کہا نہیں، ادارہ ہمیشہ اپنا مفاد دیکھتا ہے، ادارے کے پاس شکایت چلی گئی، ادارے نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے استاد کمزور ہے کہ بچہ کمزور ہے، اگر تو بچہ تگڑے گھر کا ہے پھر استاد نے کبھی اس کو سزا نہیں دینی، اگر بچہ کمزور گھر کا ہے تو پھر شاید ادارہ بچے کو سزا دے دے۔ آپ نے اس کو مناسب سزا دینی ہے، تشدد نہیں کرنا، سزا مناسب دینی ہے، اور اس کے بعد ادارے والوں کو جا کے یہ کہنا ہے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یا اس ادارے میں بچہ پڑے گا یا میں رہوں گا، یا اس کو رکھ لو یا مجھے رکھ لو، دونوں میں سے ایک کام کرو، تیسرا کام کوئی نہیں ہونا۔ اب یہاں پر ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ جب بچہ آ کے بچی آ کے شکایت کرے کہ فلاں نے مجھے تنگ کیا ہے، تو وہاں کسی کو درمیان میں ڈالنا ہے کہ یار میری دھی بہن چھیڑ دے، انہوں سمجھاؤ، اس کی جا کے تسلی کرنی ہے، اس کے گھر جانا ہے، اس کی ماں کو باہر نکالنا ہے، اس کے باپ کو باہر نکالنا ہے، اس کے بھائیوں کو باہر نکالنا ہے، کہنا بدماش باہر لے کے آؤ میرے کول، میں طبیعت صاف کراں۔ ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو وہ کانفیڈنس لیول دیا ہی نہیں ہے، ہم ان کی بات سنتے ہی نہیں کسی معاملے کے اندر۔ میں نہیں کہتا کہ ہمیشہ بچے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، لیکن اگر بچہ آ کے آپ کو شکایت کر رہا ہے، بچی آپ کو آ کے شکایت کرتی ہے، بار بار کر رہی ہے، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوری طور پر اس کی داد رسی کرنی ہے، خبر گیری کرنی ہے، بعد میں کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں مشکل اسی کے لیے ہوتی ہے جس کے اوپر پڑی ہوتی ہے، لوگوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی حل کرنے کی، ان کو اپنی چودر کی فکر ہوتی ہے، اپنے نام کی فکر ہوتی ہے۔ وہ اگر ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں نا تو مظلوم بات نہ مانے تو مظلوم کے ساتھ کڑ نکالتے نے ساڑی گل نہیں منی، اسی نے کیا سی نے ساڑا فیصلہ نہیں منے، اور تو کون ہے مامے کھا تیرا منی ہے، اپنے چودھری خود بنو، اپنے فیصلے خود کرو۔ یہ لوگ جو چودھری بنے بنے پھرتے ہیں نا، ان کے گھروں میں جا کے دیکھ لو سکون بھی ہے کہ نہیں ہے، ان کے اپنے گھروں کے اندر کیا بیتی، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ لیکن معاملہ یہ اپنے بچوں کو آج جا کے یہ رہنمائی دے، میں دوں آپ دے کہ بیٹا دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، لوگ تنگ کرتے ہیں، لوگ پریشان کرتے ہیں، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ جیسے کوئی بری حرکت کرے، بدتمیزی کرے، توہین کرے، یہ حرکت کرے، تم نے آ کے ہمیں بتا دینا ہے،
اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ساری بدماشی نکل جائے گی, سارا گنڈا پن نکل جائے گا. جب 15-10 بندے اکٹھے ہو کے جائیں گے نا وقت سے پہلے, تو اللہ کے فضل و کرم سے قتل میں بھی کمی آئے گی اور ان معاملات کے اندر بھی کمی آ جائے گی. اور رہا دوسرا مسئلہ, یہ قبائلی روایات ہیں. جب مرد اور عورت کو قتل کیا گیا, ہم اس طرح کے قتل کے حامی نہیں, دونوں کی سزا پتھر مار مار کے سنسار کرنے تھا شریعت کے اندر. وہ بلوچستان کا پتہ نہیں وہ گورنر تھا, وہ کون تھا, اس نے آ کے وزیراعظم تھا یا کون تھا, اس نے آ کے سارا حقیقت ساری دنیا کو بتا دی ہے. پاکستان کا جب ان علاقوں کے ساتھ الحاق ہوا تھا نا, قائد اعظم رحمہ اللہ کے ساتھ, وہ ملنا نہیں چاہتے تھے. ان کا اپنے ایک جرگہ کا سسٹم تھا, سرداری نظام تھا. یہ وانا, وزیرستان, یہ بلوچستان, یہ سوات, یہ بنیر, جتنے علاقے ہیں سارے یہ ہندوستان کے ساتھ بھی جا سکتے تھے, ریاستیں تھی ساری. یہ بہاولپور ہو گئی, یہ حیدرآباد جوناگڑھ کی ریاستیں ہوگی, گرداسپور کی ریاستیں ہوگی, ان کو اختیار تھا. یہ نجی ریاستیں تھیں. یہاں انگریز کے دور میں بھی انگریز کی عملداری نہیں تھی. انگریز اپنا نمائندہ ضرور یہاں بھیج دیتا تھا, لیکن فیصلے وہ برٹش لا کے مطابق نہیں, اپنی سرداری قبائلی جرگی روایات کے مطابق کیا کرتے تھے. جب پاکستان بنا اس وقت قائد اعظم صاحب نے ان کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا, معاہدہ کیا کہ جو آپ چاہیں گے ویسے ہوگا, آپ کی عدالتیں بھی اپنی, سسٹم بھی اپنے, آپ بس ہمارے ساتھ مل کے پاکستان کے اندر شریک ہو جائیں. اس کے بعد ایک لمبی تاریخ ہے, 70-75 سالہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی یا ہم نے پنجابیوں نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی, وہ ایک لمبی فہرست ہے, ہم اس میں نہیں جاتے. اب یہ معاملہ اصل میں کیا تھا, جو خاتون قتل ہوئی ہے وہ 5 بچوں کی ماں تھی. جو بندہ قتل ہوا ہے 4-5 بچوں کا باپ تھا. ان دونوں نے نکاح شکاح کوئی نہیں کیا. یہ عورت, افسوس کے ساتھ یہ بات یہاں کہنی پڑتی ہے, میڈیا میں کوئی ہماری سنتا نہیں ہے, لوگوں کا ذہن صاف کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں, حالانکہ مناسب نہیں ہے, لیکن ہماری مجبوری بن جاتی ہے. اگر نہ بتائیں تو پھر اسلام کے خلاف بکواس کرتے ہیں کہ یہ مولوی کہتے ہیں قتل کر دو. اب دیکھیں نا, میں نے یہی جملہ کہہ دیا ہے, دونوں کی سزا دی پتھر مار مار کے سنسار کرنا. اب یہی جملہ اگر میڈیا پہ چلا جائے کہ باہر کوئی بے دشمن ہو, میں لکھا مولوی نے کہا پتھر مار مار کے مارو, باقی ساری پیچھے بات چھوڑ دیں. نہ انہوں نے شادی کی, نہ انہوں نے جو ہے وہ کوئی نکاح کیا, وہ دوست تھا, وہ سہیلی تھی, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ تھے. وہ پہلے بھی اس کے ساتھ ایک دفعہ بھاگ گئی تھی, دوبارہ لے کر آئے تھے, پھر اس کے ساتھ بھاگ گئی. کوئی نکاح شکاح نہیں انہوں نے کیا تھا آپس میں. دونوں حرام کاری کی زندگی گزار رہے تھے. ادھر سوشل میڈیا پہ قبائلی روایات جیت گئی, محبت ہار گئی. لعنت ایسی محبت کے اوپر. وہ خود 5-4 بچوں کی ماں ہے, وہ خود 4-5 بچوں کا باپ ہے, کوئی شادی نہیں کی دونوں نے. ویسے ہی منہ کالا کرنے کے لیے بھاگ گئے, بعد میں آئے, پکڑے گئے اور مار دیا. غلط کیا ہے. ہم کہتے ہیں قانون کو کوئی ہاتھ میں نہ لے, چاہے قبائلی روایت ہے, جو مرضی ہے. شریعت کا حکم تھا دونوں کو چونک میں کھڑا کرتے, لوگوں کے ہاتھ میں پتھر پکڑاتے, مار مار کے سنسار کر دیتے. ہمارے ہاں شریعت میں غیرت کے قتل کی اجازت نہیں ہے. اس کا بھی سد باب ہے, بے حیائی بے غیرتی کے اوپر پابندی لگائی جائے. یہ موبائل کے اوپر گورنمنٹ پابندیاں لگائے, گھر والے اس چیز کا خیال کریں. مرد ہے تو وہ بیوی کو بھرپور توجہ دے, بیوی ہے تو وہ مرد کا پورا خیال رکھے. مرد ایسی حرکتیں نہ کرے کہ بیوی ذہنی سکون کے لیے باہر جانا شروع ہو جائے, اور بیوی گھر کے اندر ایسی حرکتیں نہ کرے کہ شوہر ذہنی سکون اور آسودگی کے لیے باہر منہ مارنا شروع کر دے. اللہ رب العالمین نے اس لیے بے غیرتی بے حیائی کو, فحاشی اور یعنی کو حرام قرار دیا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک صحابی نے پوچھا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میں اپنی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ رنگ رلیاں برائی کرتے ہوئے دیکھ لوں تو کیا حکم ہے؟ میں بھائی 4 گواہ لاؤ ورنہ ہم تمہیں حد لگا دیں گے. 4 گواہ لے کر اپنی آنکھوں سے سارا واقعہ دیکھا ہو. یہ صحابی غصے سے بولے, لو اتنے غصے کے اندر میں اب 4 گواہ تلاش کرتا پھروں, میں تو لا دوں گا دوواں دی. وہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ مزاج سردار آدمی تھے, یہ بڑے غیرت مند آدمی تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کچھ نہیں کہا. صحابہ کو, میں اما تتعجبون من غیرت سعد, صحابہ دیکھو میرے صحابی کے اندر کتنی غیرت ہے. وانا اغیر منہ, میرے اندر اس سے بھی زیادہ غیرت ہے. واللہ اغیر منی, اللہ مجھ سے بڑا غیرت مند ہے. لذا حرم الفواحش, اسی لیے اللہ نے بے حیائی کو, بے غیرتی کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا سدباب کر دیا
جن کی وجہ سے یہ معاملات پیش آتے ہیں. یہ دوسرا واقعہ ہوا. اس کا سدباب اپنے گھروں میں ہم توجہ کریں. شک نہیں، تحفظ. شک کی نگاہ سے نہیں، صرف اپنے گھر کے اندر ایک تحفظ ہو، بات چیت ہو. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس میں اپنا ذہن بھی صاف کریں کہ یہ کوئی علماء کا فیصلہ نہیں تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا سدباب کریں. اور تیسری اور آخری چیز ہے جو اس بچے بیچارے کا قتل ہوا ہے سوات میں، 3-4 گھنٹے تشدد کا نشانہ بنایا. اب یہاں پر ایک مسئلہ بنتا ہے کہ ہم اداروں کا جب انتخاب کرتے ہیں، دینی اداروں کا خصوصاً، ہم وہاں پرنسپل کو کیوں نہیں دیکھتے وہ اس قابل ہے کہ بچہ سنبھال لے. جہاں دیکھا روٹی فری ملتی ہے، صبح کا ناشتہ ملتا ہے، دوپہر کا کھانا ملتا ہے، اے سی چلتے ہیں، بچہ داخل کرا دیں. جو بچہ دیکھا کہ نہیں پڑھنے والا، اکاری صاحب ساڑھے کو نہیں سامنے آئندہ تسی سام لو، وہ تیری ہی مصیبت اسی گل پانی ہے اپنے. میں تو لیتا ہی نہیں ایسا بچہ کوئی آ کر کہہ دے کہ ساڑھے کو نہیں سامنے آئندہ تسی سیدھا کر دو، اور میری ذمہ داری ہے سیدھا کرنا. میں تو ڈھانڈ کے بھیج دیتا. 2-3 والدین کو آئے تھے، وہ جی بچہ گھر میں جا کے فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے. ہمارا قصور ہے دیکھتا ہے؟ تمہارا قصور ہے. بچہ جب تک یہاں ہے تب تک ہماری ذمہ داری ہے، جب باہر چلا گیا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں. تو ہم سے صرف اسی بات کا تقاضا کر سکتے ہو جب تک بچہ ہمارے پاس، یہاں فلمیں نہیں دیکھتا، یہاں ڈرامے نہیں دیکھتا، یہاں گانے نہیں سنتا. اور بھائی تمہارے گھر کے اندر دنیا کی ہر لعنت موجود ہے، بچے نے سارے کام ہی کرنے، اس کے سامنے تم نے ہر چیز رکھ دی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ پہلے پرنسپل، ادارے کی گڈ ویل دیکھا کریں، اور دوسرا دیکھا کریں کہ وہ جو کیمرے لگے ہیں وہاں پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. وہاں پہ یہ کیمرہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں سے 2 قاری گئے ہیں، اس لیے کیمرہ کیوں لگائے تھے؟ وہ جو بھی آتا تھا سب سے پہلے کیمرہ ہی خراب کرتا تھا. اب چونکہ کیمرہ وہ لائیو چلتا ہے، میرے پاس ہوتا ہے، میں جہاں بیٹھا ہوتا ہوں پاکستان میں ٹچ کر کے دیکھتا رہتا ہوں بار بار، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ ادارے کا پہلے انتخاب کرنے سے پہلے دیکھ لیں. اور وہی بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جہاں دیکھے بچہ شکایت کرا اسی وقت ایکشن لے لیں. یہ بچے نے بارہا گھر میں جا کے شکایت کی. ہم سزا کے قائل بھی نہیں ہیں، بہت تھوڑی سزا ہونی چاہیے. ہم نے اپنے اساتذہ کو سمجھایا یہاں پہ کہ آپ نے بچے کو مارنا نہیں ہے، بچہ نہیں چلتا اس کو نکال دیں. آپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، کیونکہ انسان ہے، غصہ کھاتا ہے، قاری بھی غصہ کھاتے ہیں. بچہ جان کے ہی نہیں پڑتا، بچہ تنگ کرتا ہے، فوکس نہیں کرتا، یاد ہی نہیں کرتا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ استاد کو غصہ بھی آ جاتا ہے، پھر وہ لگا بھی دیتا ہے. اب وہ مارنا مناسب نہیں ہے، سزا مناسب ہے. ایک ہوتی ہے سزا، ایک ہوتا ہے تشدد. اگر استاد کا رو بھی نہیں ہوگا بچے نے پڑھنا ہی کوئی نہیں. آپ تشدد کے اوپر پوری آواز بلند کریں، بچے کا نشان پڑ گیا، نیل پڑ گیا، اسی وقت ادارے میں رابطہ کریں. بچے نے آ کے نامناسب شکایت لگا دی کہ مجھے کوئی بےہودہ مذاق کرتا ہے، مجھے کوئی یہ حرکت کرتا ہے، آپ نے چھپانا نہیں ہے، دبانا. پہلے تو بچے کو تحفظ دیں. بچہ چاہے اسکول پڑھنے جائے چاہے مدرسہ پڑھنے جائے، بچے اور بچی کو 5-6 سال کی عمر میں سمجھائیں کہ وہاں گندے لوگ بھی ہوتے ہیں، بے شرم اور بے حیا بھی ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ کوئی بے برا مذاق کر دے، بےہودہ مذاق کر دے. بچے کو اتنا کانفیڈنس دیں کہ بیٹا تم نے آ کے مجھے بتانا ہے، تم نے گھبرانا نہیں ہے، ہم تمہارے باپ ہیں، ماں ہے، دشمن نہیں ہے تمہارے. اور پھر ادارہ، میں نے عرض کیا پرنسپل ہو نا، وہ ایسا ذمہ دار آدمی ہو، استاد ذمہ دار آدمی ہو، تو پھر جا کے تھوڑی سی بات بنے گی. ہم نہیں کہتے کوتاہیاں نہیں ہے. یہاں تک یہ سوات کا واقعہ ہے نا، اس کے بارے میں تو میں واضح طور پر کہتا ہوں ان گنڈوں اور بدماشوں جلادوں کو وہ لڑکا دیں چوراہے پہ. کوئی ہم آواز بلند نہیں کریں کہ مولوی کے ساتھ ایسا ہو گیا، وہ مدرسہ بند کر دیں، سیل کر دیں، کھل کے رہنے دیں. ہم نے نکالا ایک بندہ یہاں سے، اس نے صرف اتنا جملہ بولا تھا کہ بچوں کو سنگل سے باندھو، اے سنگلانا بنو انہاں نو، اے پیپانا مارو انہاں نو. میں کہا کہ تو پیسے بھر کے نکلدا تو چل شاباش، تینوں اسی پڑھان واسطے لے کے تینوں اسی جیل نہیں لوانا کتے. تو یہ آپ کا میرا سب کا فرض بنتا ہے. تو بہرحال یہ تھوڑی سی گزارشات ہی ٹوٹی پھوٹی سی، یہ واقعتاً یہ معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے، تجاوز ہو چکا ہے. اس لیے پھر ہم جیسے لوگ پھر جو کچھ نہیں کر سکتے وہ CCD کی پھر حمایت کرتے ہیں. پھر جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، یہ عدالتوں کا نظام صحیح کریں، سزائیں دیں. وہ کسی نے کہا تھا نا، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. پھر اس لیے ہم جیسے لوگوں کے بعد جب کیس ہے CCD نے اتنے بندے مار دیے، 5 مار دیے، 10 مار دیے، پھر ہم کہتے ہیں بہت چنگا ہے. حالانکہ ماورائے عدالت قتل بھی نہیں ہونے چاہیے، یہ قانون کے اندر نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کیوں کہتے ہیں یہ معاملات ہوتے ہیں؟
بہرحال میں بھی آپ بھی برداشت کریں، تحمل کریں، یہ عدم برداشت کا نتیجہ ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، انسانی جان تو انسانی جان ہے نا، کتا بلی کو بھی قتل کرے گا نا ناحق، وہ بھی جہنم کے اندر ہی جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ایک عورت دیکھی جہنم میں، تدخل النار امرات فی ہرہ، ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ کیا کیا اس نے؟ بلی کو باندھا، بھوکھا پیاسا مار دیا، اللہ نے اس عورت کو جہنم کے اندر پھینک دیا۔ جب ایک عورت کے ساتھ بلی کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے تو انسان کا میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، اللہ فرماتے ہیں من قتل فانما قتل الناس جميعا، جو ایک بندے کو مارتا ہے پوری انسانیت کو مارتا ہے اور کچھ نہ کر سکیں، کم از کم اللہ کے بندوں مذمت کر دیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔